داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ داڑھی مونڈنے کے جواز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، سنت پر عمل نہ کیا تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی بیہودہ دلیل ہے۔ اول تو داڑھی رکھنا معنی معروف کے اعتبار سے سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد احادیث میں اسی عمر کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا اور خود ہمیشہ داڑھی رکھی، اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی داڑھی رکھنے کا اہتمام اور التزام کیا۔ یہ سب واجب ہونے کی دلیلیں ہیں، اور چاروں مذہبوں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں وہ الفاظ یکجا جامع کر دیے ہیں جو داڑھی بڑھانے کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں لفظ اعفو کے علاوہ وفروا، اوفو، ارخو کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ سب الفاظ اچھی طرح بڑھانے پر دلالت کرتے ہیں، اور آخری لفظ یعنی ارخو کے معنی تو لٹکانے کے ہیں، جو خوب زیادہ کے معنی میں خوب واضح ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھو۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے دریافت کیا کہ آپ لوگ یہ کیسے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرنے سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرأت فرمانا معلوم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک زیادہ بالوں والی تھی۔ شمائل ترمذی میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کث اللحیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے۔ حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اللحیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی بڑی گھنی داڑھی رکھی، تو آپ چھوٹی سی داڑھی بڑھانے کو دینداری سمجھ لینا اور یہ خیال کر لینا کہ داڑھی بڑھانے کا جو حکم ہے ہم نے اس کی تعمیل کر لی، سراسر بغاوت ہے اور خود فریبی ہے۔ کسی نے 2 انگل مشین پروا دیتا ہے، کوئی چھوٹا سا دائرہ بنا لیتا ہے، کسی کی فرنج داڑھی ہے، کوئی کسی کافر یا فاسق لیڈر کا فیشن اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ سب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور بعض جاہل کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لہٰذا جتنی بھی رکھ لے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ ایک مشت کی پابندی مولویوں نے نکالی ہے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت کی بات ہے، جب خوب اچھی طرح داڑھی بڑھانے کا حکم فرما دیا تو مقدار کیسی متعین نہیں ہوئی۔ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آپ نے اس سے ناراض ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے جن کے اتباع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اب اپنی داڑھی مت کاٹیے۔ ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ ایک مشت ہو جانے سے اعفو پر عمل ہو جاتا ہے، مشت سے زائد کاٹنے کا طریقہ اختیار کیا، اور کسی صحابی سے داڑھی کو اس سے زائد کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں صحابہ کرام کا عمل صحیح نہیں ہے تو بڑھاتے چلی جائیے، اور ارشاد نبوی اعفو، اوفو، وفروا، ارخو پر عمل کی جائے۔ یہ کیا دینداری ہے کہ خود سے مقدار تجویز کر لی کہ ذرا سی داڑھی رکھنا کافی ہے؟ اپنی طرف سے مقدار مقرر کرنا تو آپ کے نزدیک صحیح ہے، جو صریح حدیث کے خلاف ہے، اور مولوی نے جو حضرات صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھ کر مقدار بتا دی تو آپ مولویوں کو کوس رہے ہیں۔ خدا را خیلی بہانے چھوڑو اور غور کرو، کیا اس لفاظی سے میدان حشر میں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا؟ جہالت کی باتیں ترک کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی صورت بناؤ، آپ کے حکم پر مر مٹو، آپ کے اختیار فرمودہ
طریقے پر فدا ہو جاؤ۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع شریعت دی ہے، دین کامل دیا ہے۔ ہمیں مغرب کے کافروں اور ملحدوں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ خدا را یہ سارے